حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج تاکہ میں اسے جادو کا علم سکھاؤں۔ بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکے کو بھیجا۔ چنانچہ وہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے لگا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب پڑتا، تو وہ لڑکا راہب کو دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا اور راہب کی باتیں سنتا۔ تو لڑکے کو راہب کی باتیں پسند آتی۔ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا، راستے میں راہب کی مجلس میں بیٹھتا۔ جادوگر لڑکے کو دیر کے ساتھ آنے کی وجہ سے سزا بھی دے دیتا تھا۔ چنانچہ لڑکے نے یہ بات راہب کو بتائی۔ راہب نے کہا، جب تم جادوگر سے خطرہ محسوس کرو تو اسے کہو مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والوں سے خطرہ محسوس کرو تو انہیں کہو مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے اپنے راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ لڑکے نے کہا، آج معلوم ہو جائے گا کہ یہ جادوگر زیادہ افضل ہے یا راہب زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے زیادہ افضل ہے تو تو اس جانور کو مار ڈال تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر جانور کو مارا اور وہ مر گیا۔ لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب کو یہ تمام واقعہ بتایا۔ راہب نے کہا، آج تجھ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہو گئی، یعنی آج تیرا مرتبہ مجھ سے بلند ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ تو اب ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں تجھ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ تو جب تجھ پر مصیبتیں آئیں تو میرے متعلق کسی کو کچھ نہ بتانا، یعنی میرے بارے میں تو کسی سے کچھ نہ کہنا۔ یہ لڑکا اس مرتبے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ مادرزاد اندھوں، برس زدہ انسانوں اور دیگر تمام بیماریوں میں مبتلا انسانوں کا علاج کرتا۔ اس کے روحانی علاج سے وہ تندرست ہو جاتے۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک ہمنشین جو اندھا ہو گیا تھا، وہ لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر پہنچا اور کہنے لگا، اگر آپ مجھے شفا دے دیں تو یہ تمام چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی۔ لڑکے نے اس بادشاہ کے ہمنشین سے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ تبارک و تعالی دے سکتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا عنایت کرے۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا بخش دی۔ بادشاہ کا ہمنشین معمول کے مطابق بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا، تجھے بصارت کیسے نصیب ہو گئی؟ تجھے بینائی کیسے مل گئی؟ اس نے کہا، میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس پر ظلم و تشدد کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس پر تشدد ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ پھر لڑکے کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو دیکھ کر کہا،
بیٹا اب تیرے جادو کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ تو جادو سے مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو تندرست کر دیتا ہے اور تو بہت ماہر ہو گیا ہے۔ لڑکے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کہنے کے بعد لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس تشدد کی تاب نہ لا سکا اور اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو بلایا گیا اور اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ راہب کو گرفتار کرنے کے بعد راہب سے کہا کہ تو اپنا دین چھوڑ دے، یعنی تو اپنے دین سے پھر جا۔ راہب نے اپنے دین سے پھرنے سے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس سے راہب کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے ہمنشین کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو اپنے دین سے باز آ جا، یعنی تو اپنے دین کو چھوڑ دے، تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے سر کے درمیان آرا رکھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر ان دونوں کے بعد لڑکے کو لایا گیا، پھر اس سے کہا کہ تو اپنے دین کو چھوڑ دے، تو اس لڑکے نے بھی دین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنی ایک خاص جماعت کے حوالے کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ اس کو فلاں پہاڑ کی ایک چوٹی پر لے جاؤ، اس کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین چھوڑ دے تو بہتر ہے، اور اگر اپنا دین نہ چھوڑے تو پھر اس کو وہاں سے دھکا دے دو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ تو جب لڑکا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں سے بچا جیسے تو چاہے۔ چنانچہ جب لڑکے نے یہ دعا کی تو پہاڑ زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا اور وہ سب لوگ نیچے گر گئے جن کو بادشاہ نے لڑکے کے ساتھ بھیجا تھا، اور لڑکا اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے محفوظ رہا، وہ بچ گیا۔ پھر وہ لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا تیرے ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا مجھ کو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ اس کو ایک چھوٹی کشتی میں سوار کرو، جب سمندر کے درمیان پہنچو، یعنی بیچ سمندر میں پہنچو، تو اگر دین سے باز نہ آئے تو اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب وہ لوگ بیچ سمندر میں پہنچے تو لڑکے نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں سے بچا لے جیسے تو چاہے۔ دعا مانگتے ہی کشتی پلٹ گئی اور وہ سارے لوگ ڈوب گئے، لیکن لڑکا صحیح سلامت رہا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ تو لڑکے نے جواب دیا اللہ نے ان سے مجھے بچا لیا۔ اور بادشاہ سے کہا کہ تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تم میری بات پر عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا وہ بات کیا ہے؟ لڑکے نے کہا تم تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی دینے کے لیے کسی لکڑی پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان میں رکھو، پھر بسم اللہ رب الغلامی یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو لڑکے کا رب ہے کہہ کر مجھے تیر مارو، اس طرح تم مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، لڑکے کو سولی پر لٹکایا، اسی کے ترکش سے ایک تیر کمان میں لیا، پھر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا۔
تیر اس کی کنپٹی میں جا کر لگا۔ لڑکے نے وہیں اپنا ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ کہنے لگے کہ ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ جس بات کا تجھے خطرہ تھا وہی بات ہو گئی، تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ بادشاہ نے سڑکوں میں خندقیں کھودنے اور ان میں آگ جلانے کا حکم دیا، چنانچہ اس کے حکم کے مطابق عمل کیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اس کو ان میں ڈال دو، چنانچہ ان کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آخر میں ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا، اس نے آگ میں داخل ہونے سے پس و پیش کیا تو لڑکا بول اٹھا، ماں صبر کرو، یقیناً تم حق پر ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک میں یہی بتایا گیا ہے کہ کتنی بھی کٹھنائیاں آ جائیں، کتنی بھی مشکلیں آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے، ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے، اور ہمیں کسی بھی حال میں دین اسلام سے پھرنا نہیں چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ اسلام پر بالخیر فرمائے، اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔